السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ القیامہ پارہ نمبر 29، اور آج الحمدللہ سورہ مقدسہ کی آخری آیات ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت مقدسہ نمبر 36 تا 40 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑی اہم گفتگو جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ارشادات عالیہ سے نواز رہے ہیں۔ سچی رہنمائی کے حوالے سے ہمیں وہ اہم ترین سچی تاریخ بتا رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت کے ظالموں نے، کفار، مشرکین اور منافقین نے کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ سچی رہنمائی کو جھٹلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نہیں کی، بلکہ کذب و تولی، جھٹلایا اور منہ موڑا۔ اور منہ بھی ایسے موڑتے تھے، پیچھے آپ نے دروس میں سنا ہے کہ ان کی جو باڈی لینگویج تھی، اس باڈی لینگویج سے پتہ چلتا تھا کہ بڑی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، چہروں سے، آنکھوں سے، گفتگو سے اور اپنی پوری باڈی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بیزاری کا اظہار، تکبر کا انداز، فخریہ اور غرور کے ساتھ پیش آنا۔ میرے عزیزو، یہ ان کا انداز تھا۔ یہ وہ شیطانی جماعتیں ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ جب موت آتی ہے اور روح پرواز ہوتی ہے تو بے بس ہو جاتے ہیں۔ کوئی سائنس، کوئی میڈیکل، کوئی دم درود، جھاڑ پھونک کچھ کام نہیں آتا، کوئی جادو ٹونے کام نہیں آتے، بلکہ دنیا سے جاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے۔ الی ربک یومئذ المساق۔ اینڈ یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں جانا ہے انہوں نے۔ یہ عقیدہ آخرت ہے میرے عزیزو۔ عقیدہ آخرت سے ہی انسان کے اندر احتساب کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یوم الدین، جو جزا اور سزا کا دن ہے، اس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بری و ذمہ نہیں سمجھتا۔ آج تو ہم حیران ہوتے ہیں، ایک حکومتی عہدے پہ قائم ہونے والا جو منصب انسانیت کا منصب ہے، جو منصب خدمت کا منصب ہے، جہاں پہ آپ نے خود بھوکا رہ کے عوام کا پیٹ بھرنا ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے، ان کے حقوق ان کو دینے ہیں، انسانی حقوق کی پاسداری کرنی ہے، وہ صدر، وہ وزیر اعظم اٹھ کے یہ کہتا ہے مجھے استثناء چاہیے۔ کون ہوتا ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے زندگی میں جب میں اس منصب پر ہوں، مجھ سے کوئی غلط کام ہو جائے تو کوئی نہ پوچھے، اور اگر میں منصب سے ہٹ جاؤں تو پھر نہ پوچھے۔ یعنی اس کے اندر تو عقیدہ آخرت کی ایک جھلک بھی نہیں ہے۔ بھائی تم کون ہوتے ہو؟ اصل میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرما دی ہے، ہم اس کے پابند ہیں، ان ضابطوں کے پابند ہیں۔ صرف اور صرف اللہ کے نبی جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور اگر ان سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ بڑے اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے ہمارے لیے اس کو سمجھا دیتے ہیں اور اس کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کون معصوم ہو سکتا ہے؟ عقیدہ آخرت ہے یہ، انسان یہ سمجھے کہ میرے ہر آنے والے لمحے کے بارے میں
مجھے جواب دینا ہے۔ اگر کوئی حکمران ہے، کوئی بڑے منصب پر ہے تو میں امین ہوں، اور اگر میں نے امانت میں خیانت کی تو قوم عوام میرے گریبان کو پکڑ سکتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھو، عادل حکمران جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کوستا ہے۔ خلفائے راشدین کا دور دیکھیے، عقیدہ آخرت کتنا مضبوط تھا۔ راتوں کو صحابہ کرام امیر المومنین گلیوں میں پہرا دے رہے ہیں، سیکورٹی سسٹم قائم کر رہے ہیں، اور جب آخری رات کا وقت آتا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سجدہ کر کے رو رہے ہیں، یا اللہ ہم تیری وہ ذمہ داری تو نے جو ہمارے کندھوں پہ ڈالی تھی پورا نہیں کر سکے، اس کا حق نہیں ادا کر سکے۔ میرے عزیزو یہی عقیدہ آخرت ہے، اور ان آیات میں عقیدہ آخرت ہی سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایحسب الانسان، کیا یہ انسان خیال رکھتا ہے، یہ گمان رکھتا ہے ان یترک سدی، کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، کہ یہ بے قید اس کو چھوڑ دیں گے، کوئی جواب طلبی نہیں ہوگی؟ بڑی اہم بات ہے میرے عزیزو، یہی عقیدہ آخرت، جواب طلبی ہو کر رہے گی۔ اور یہ کیسے یہ یقین کر سکتا ہے، خیال کر سکتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا، باقاعدہ ایک سسٹم ہے، کائنات کا ایک نظام ہے، یہ بخت و اتفاق پر کائنات نہیں چل رہی، یہ ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ یہی سورہ مقدسہ کے شروع میں بھی سمجھایا گیا تھا، اور قسم اٹھائی اللہ رب العزت نے کہ یہ پورا جو نظام ہے یہ ایک سسٹم کے تحت ہے، طے شدہ سسٹم کے تحت ہے، اور وہ جو کسب ہے جو ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر ہمیں سمجھاتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ ایک ایک چیز سمجھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ذرا غور تو کرو اے انسان، جو تم منکر ہے اور اللہ رب العزت کے پیارے نبیوں کو جھٹلاتا ہے، منہ موڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، ذرا اپنی حالت پہ غور تو کرو۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، تم جو ولادت کے پورے پروسیس سے دنیا میں آئے ہو تو تم کیا تھے؟ تم ایک قطرہ تھے، اور اس قطرہ سے تم ماں کے رحم میں وہ قطرہ ٹپکا اور پھر تمہاری ولادت ہوئی۔ ہر دنیا میں آنے والا انسان اسی پروسیس سے آتا ہے۔ بتائے ہیں کوئی جتنے منکرین ہیں کیا پروسیس ہے ان کا؟ اللہ نے فرمایا اس پہ غور تو کرو، یہ ہے تمہارا پروسیس۔ پھر کیا ہوا؟ ماں کے پیٹ میں یہ تمہاری حالت ہے، پھر اللہ نے ثم کان علقہ، پھر تم ایک جمع ہوا خون ہو گئے۔ اس قطرے کی اگلی شکلیں ہیں، اور وہ شکلیں جتنی بھی اللہ رب العزت نے رکھی ہیں مختلف جگہوں میں بڑی تفصیل سے ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں تو اللہ اشارہ فرما رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فخلق، اس نے تمہیں بنایا، فسویٰ، ٹھیک اللہ نے بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے تمہاری باڈی کے تمام اعضاء ٹھیک ٹھیک پیدا فرمائے ہیں، اور پھر دنیا میں آتے ہو، اور دنیا میں جب تم آنکھ کھولتے ہو تو بالکل کمزور اور لاگر، جیسے ایک چھپکلی ہوتی ہے اس طرح کمزور دنیا میں آیا، چھوٹا سا ایک بچہ ہے، کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا، نہ چلنے کی، نہ بولنے کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، بس رونے کی تمہارے اندر صلاحیت، رو رہے ہو۔ دنیا میں بھی آ کے روتے ہو تم، کیوں؟ تم ہے ہی بے بس۔ یہ بڑے بڑے جو دنیا میں فرعون، نمرود اور ظالم، اور قوم عاد اور قوم سمود، ابو جہل، اور آج کے بڑے بڑے دنیا کے جو مافیا اور فرعون بنے بیٹھے ہیں، یہ سارے کے سارے ایسے ہی آئے ہیں، ایک ہی پروسیس ہے۔ کوئی سائنس بتائے کہ اور پروسیس ہے؟ اللہ نے جو ارشاد فرما دیا اسی کے مطابق تم دنیا میں آتے ہو۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، پھر کیا اللہ نے ان میں سے الزوجین جوڑا، الذکر والانثی، مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ،
اللہ رب العزت نے نر اور مادہ پیدا کر دیا، پھر تم اسی طرح جاتے ہو۔ دنیا کے اندر پورا جو سسٹم ہے وہ ظاہر میل اور فیمیل کے مطابق ہے۔ اللہ رب العزت میرے عزیزو یہ تمام تر رہنمائی ہمیں الرٹ کرنے کے لیے فرما رہے ہیں، اور آخر میں فرمایا الیس ذالک، سنو اس سے بڑے مضبوط دلائل ہو سکتے ہیں؟ اللہ سارے دلائل دے کے فرماتے ہیں الیس ذالک بقادر، کیا یہ خدا طاقت نہیں رکھتا اس بات پر ان یحیی الموت، کہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ جو خدا ایک قطرے سے تمہیں پیدا کرتا ہے، تمام پروسیس سے گزارتا ہے، دنیا میں بھیجتا ہے، اور پھر تم اپنی بچپن، لڑکپن اور پھر جوانی میں پہنچتے ہو اور پھر بڑے ہو کے اکڑتے ہو، ذرا غور کرو تم تھے کیا؟ تم کچھ نہیں تھے اور تمہیں اللہ نے پیدا کیا، پورا پروسیس اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ تو کیا یہ خدا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا ہے کہ یہ جو ہڈیاں ہیں یہ گل سڑ جائیں گی اور مٹی کے اندر مل جائیں گی؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یحسب الانسان ان نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں ہڈیاں دیں، ہڈیوں پہ آگے جلد چڑھائی، چمڑا چڑھایا، پھر تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں ہمت اور طاقت دی، تو کیا یہ خدا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنا عقیدہ آخرت مضبوط کرو، اور عقیدہ آخرت مضبوط کر کے اپنے اندر احتساب کا جذبہ پیدا کرو، جواب طلبی کے لیے تیار رہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، عقیدہ آخرت کا جو عنوان ہے اس کا لفظوں سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق عملی زندگی سے ہے، اور عملی زندگی یہ ہے کہ ہم عقیدہ آخرت اختیار کرنے کے بعد خدا شناسی پیدا کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور دوسری طرف انسانیت سے تعلق مضبوط کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اور حقوق العباد تب قائم ہوں گے جب عدل، امن اور خوشحالی آئے گی، ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گے، عدل کا نظام قائم کریں گے، میرے عزیزو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔